دوستو، حاجی ملنگ سرکار کی بارگاہ کو لے کر ایک بڑے ہی افسوسناک بیان جاری ہوا ہے اور بری خبر سامنے آ رہی ہے، جس خبر کو سننے کے بعد صرف مسلمان ہی نہیں، جی ہاں، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، تمام ہی مذہب کے ماننے والوں کا یقیناً دل ٹوٹ جائے گا، دل چھلنی چھلنی ہو جائے گا، کیونکہ دوستو ہم جانتے ہیں کہ جو بھی اللہ کے ولی کی بارگاہ ہیں، اس بارگاہ پہ ہر مذہب کے لوگ جاتے ہیں، تمام ہی مذہب کے لوگوں کی اس بارگاہ سے آستھا جڑی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر وہ منتیں مرادیں مانگتے ہیں۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ ان بندوں کی جائز دعاؤں کو یقیناً قبول فرماتا ہے، اور اگر کوئی اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں جانا پسند کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، لیکن دوستو جس طرح سے لگاتار مذہب کی بنیاد پر مسجد، درگاہ اور مدرسے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جو کہ یقیناً افسوس کا مقام ہے۔ یہ دیش یقیناً امن و امان اور بھائی چارے کے نام سے ہی جانا جاتا ہے، لیکن جس طرح سے چند سالوں کے اندر یہ تمام چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہے، جس طرح سے کچھ لوگ اپنے فائدے کے لیے تمام چیزیں کر رہے ہیں، جو کہ سچ میں بہت زیادہ حیران کن ہیں۔ دراصل دوستو حاجی ملنگ سرکار کی بارگاہ کو لے کر ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے، اور یہ بات کہی گئی ہے کہ حاجی ملنگ سرکار کی جو بارگاہ ہے وہ اصل میں ایک مندر ہے۔ جی ہاں، اتنا بڑا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ایسے میں دوستو کچھ لوگ جو ہیں ان کے دوارا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو درگاہ ہیں، یہ مندر ہیں، وہ صرف اور صرف فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں۔ لوگ اپنے فائدے کے لیے اس حد تک آ چکے ہیں، جو کہ سچ میں افسوس کی بات ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں صرف امن و امان کا پیغام دینا ہے، کیونکہ اس دیش کا سچا چاہنے والا، وہ ہندو ہو، مسلم ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو، وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ کسی درگاہ کو یا مسجد کو یا پھر مدرسے کو اس طرح سے یا مندر کو توڑا جائے، لیکن لگاتار لوگ اپنے فائدے کے لیے یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں۔ خصوصی طور پر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بنی ہوئی چیزیں ہیں، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ دکانیں ہوں، چاہے وہ مسجد ہو، مندر ہو، وہ مدرسے ہوں، ان تمام چیزوں کے اوپر کارروائی ہو رہی ہے، جبکہ دوستو بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ 1947 سے پہلے تمام جو چیزیں بنی ہوئی تھی اس کے اوپر قانون بنا ہوا ہے کہ ان تمام چیزوں کو نہیں توڑا جائے گا، لیکن تمام ان چیزوں کو اپنے فائدے کے لیے چند سنگٹن کے لوگ توڑوا دے رہے ہیں، جو کہ سچ میں افسوس کی بات ہے۔ دوستو یہ دیش امن و امان کا پیغام دیتا ہے، اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستان ہمارا۔ دوستو صرف یہی ایک درگاہ نہیں لگاتار ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس دیش کی سب سے بڑی درگاہ یعنی خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کو بھی لگاتار ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور وہاں پر بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس کی جانچ کی جائے، یہاں پر مندر ہی ملے گا، یعنی لگاتار ہر بارگاہ کو توڑوانے کے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، اور چند شہرت کے لیے یہ تمام چیزیں کی جا رہی ہے، جو کہ سچ میں افسوس کی بات ہے۔ دوسرے لوگ سوچتے ہیں کہ درگاہوں سے مسلمانوں کی آستھا جڑی ہوئی ہے، درگاہوں کو توڑ دیا جائے تو مسلمانوں کا دل ٹوٹے گا۔ تو دوستو صرف مسلمانوں ہی کی نہیں بلکہ یہاں پر ہر مذہب کے ماننے والوں کا دل ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، کیونکہ ہر مذہب کے لوگ اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، وہاں پر جا کے دھاگے وغیرہ باندھتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں کے اوپر اس طرح سے لگاتار کارروائیاں ہو رہی ہے، اس طرح کی جو باتیں سامنے آ رہی ہے اس نے کہیں کہیں لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں صرف امن و امان اور بھائی چارے کا ہی پیغام دینا ہے، تاکہ کسی بھی طرح سے یہ غلط قدم نہ اٹھایا جائے جس سے پوری کمیونٹی کے اوپر لوگوں کو انگلی اٹھانے کا موقع مل جائے۔ ہمیں صرف اور صرف صبر سے کام لینا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور خصوصی طور پر ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنی چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تمام آفتیں، پریشانیاں اسی لیے آ رہی ہے کیونکہ ہم اللہ سے دور ہو گئے، ہم دنیا میں لگ گئے، ہم دنیا کے رنگت میں کھو
کھو گئے۔ اصل میں دنیا کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ ہم جس کام کے لیے آئے ہیں یعنی اللہ کی عبادت کے لیے ہمیں وہ کرنا چاہیے، لیکن ہم دنیا کے رنگت میں اس طرح سے کھو گئے ہیں کہ آج ہر طریقے سے ہم ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں۔ جب ہم اللہ کی یاد میں کھو جائیں، اس کی رضا کے لیے کام کریں گے تو یقیناً تمام پریشانیاں ہم سے کوسوں دور ہو جائے گی۔ لیکن دوستو، آج لوگ ان تمام چیزوں کو سمجھ کہاں رہے ہیں، اسی لیے خصوصی طور پر آپ جتنا ہو سکے اتنا زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں سے کہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ دعا کریں، کیونکہ یہ چھوٹی موٹی بارگاہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ ہے جہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حاجی ملنگ دربار، جی ہاں دوستو، حاجی ملنگ درگاہ جہاں شیر بھی جاتے ہیں حاضری دینے کے لیے، ایک ایسے اللہ کے ولی کا دربار جہاں شیر جاتے ہیں حاضری لگانے کے لیے۔ اسی اللہ کے دربار میں بھکت گیری کرنے کے لیے گئے تھے کچھ لوگ۔ پھر جو کچھ ہوا جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ چلیے آج ہم حاجی ملنگ بابا، جی ہاں دوستو، حاجی ملنگ عبد الرحمن حاجی ملنگ بابا کا وہ دربار جہاں حاضری دینے کے لیے شیر، جانوروں کا بادشاہ شیر جاتا ہے۔ دوستو، جنگل کے جانور بھی جاتے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں جن کی بارگاہ میں شیر بھی عقیدت کے ساتھ سر جھکانے کے لیے جاتے ہیں۔ اور کئی بار لوگوں نے دیکھا کہ حضرت حاجی ملنگ بابا کے دربار میں شیر عقیدت کے ساتھ پہنچے اور مانو ایسا لگ رہا ہو کہ شیر بھی یعنی کہ جنگل کا راجا بھی اپنی فریاد لے کر اللہ کے ولی کے دربار میں پہنچا ہے۔ لیکن دوستو، بدلتے ہوئے زمانے اور بدلتے ہوئے حالات میں کچھ لوگ بھکت گیری کرنے کے لیے حاجی ملنگ کے دربار میں پہنچے۔ پھر کیا ہوا ان کے ساتھ، پوری جانکاری اس ویڈیو میں دینے جا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ آپ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ بھی اللہ کے ولی کے چاہنے والے ہیں تو اللہ کے ولی کے نام سے، حاجی ملنگ بابا کے نام سے ایک بار کمنٹ باکس میں جا کر اللہ اکبر ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو دل سے لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستو، اللہ کے ولی کا دربار وہ دربار ہوتا ہے جہاں ہندو کیا، مسلم کیا، سکھ کیا، عیسائی کیا، ہر دھرم کے لوگ اللہ کے ولی کے دربار میں بنا روک ٹوک پہنچتے ہیں۔ اور اگر دیش کے اندر ہندو مسلم ایکتا کی اگر سب سے بڑی مثال اگر کسی جگہ کو دیا جا سکتا ہے تو وہ ہے اللہ کے ولی کا دربار، چاہے سلطان الہند خواجہ غریب نواز چشتی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ ہو، چاہے حاجی علی کی بارگاہ ہو، یا پھر حاجی ملنگ کی بارگاہ ہو، کہیں بھی کسی کو اس کا دھرم نہیں پوچھا جاتا، بلکہ جو بھی عقیدت مند اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں ان کا سواگت اور استقبال ہوتا ہے، اور بنا روک ٹوک وہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن دوستو، اب کچھ لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگے ہیں، اب کچھ لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھانے لگے ہیں، اور اسی طریقے کا دل کو دہلا دینے والا ایک معاملہ حاجی ملنگ کی درگاہ سے سامنے آ رہا ہے۔ دوستو، پچھلے دنوں ایک خبر آپ نے دیکھی ہوگی کہ کچھ لوگ حاجی ملنگ بابا کے دربار میں اپنی دعوے داری پیش کر رہے ہیں، اور جب سے اتر پردیش جہاں کے سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ ہیں، جب سے بابا کے راج اتر پردیش میں رام مندر کا ہوا ہے، اس کے بعد سے یعنی رام مندر کے بعد سے لگاتار ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ جہاں کہیں کچھ لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا بھکت دکھانے کے لیے ہر جگہ جے شری رام کا نعرہ لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جھلک دیکھنے کو ملی، کیونکہ اللہ کے ولیوں کے دربار میں کسی کے لیے روک ٹوک تو نہیں ہوتی، کسی سے اس کا دھرم تو نہیں پوچھا جاتا، اور اسی کا فائدہ اٹھا کر کچھ لوگ حاجی ملنگ کے دربار میں بھی پہنچتے ہیں دوستو، اور حاجی ملنگ بابا کے دربار میں گھس کر جے شری رام کا نعرہ لگانا چالو کر دیا۔ اب دوستو، یہ لوگ بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ جے شری رام کا نعرہ اگر حاجی ملنگ بابا کے دربار میں ہم جا کر لگائیں گے تو ہم کو سب سے بڑا سناتن دھرم کا علم بردار مانا جائے گا، یا پھر ہم کو بہت بڑا نیتا یا لیڈر مانا جائے گا، بہت بڑی تعریف والا کام
اس کو گنا جائے گا سناتن دھرم میں۔ لیکن دوستو، غور کرنے کا مقام ہے کہ آپ اگر کسی کی درگاہ میں، کسی کی دھارمک استھل میں جا کر آپ اپنا ذاتی سوچ نعرہ لگاتے ہوئے، اور اگر یہی کام آپ کے دھرم استھل پر جا کر دے تو آپ کو تکلیف ہوگی۔ میں 100% کہوں گا کہ آپ کو ضرور تکلیف ہوگی۔ تو دوستو، جب آپ کو اس سے تکلیف ہو سکتی ہے تو دوسرے دھرم کے لوگوں کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے۔ ارے جہاں آپ کو جے شری رام کا نعرہ لگانا چاہیے وہاں جائیے۔ ایودھیا میں مندر کا ادگھاٹن ہو گیا ہے، ٹکٹ کٹائیے، درشن کیجیے۔ جتنا کس کے شریر میں جتنا دم ہے اتنا دم کے ساتھ وہاں پر گشت کیجیے، نعرہ لگائیے، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن اس طریقے سے درگاہوں میں گھس کر جو بھکت گیری کر رہے ہیں یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ اور جب سے دوستو یہ خبر نکل کر سامنے آئی، ویڈیو جب سے وائرل چل رہا ہے کہ حاجی ملنگ بابا کے دربار میں گھس کر کچھ لوگوں نے نعرہ لگائے ہیں، وہاں تو مسلم تھے اور انہوں نے اپنا محبت کا اور شانتی کا پیغام دیا، اور انہوں نے کچھ بھی ایکشن وہاں پر نہیں لیا، بلکہ لوگ نعرہ لگاتے رہے اور یہ لوگ صرف ان لوگوں کو دیکھتے رہے۔ لیکن اگر انہی میں سے کوئی سرفراہ ہوتا، اگر کوئی سن کی مزاج کا ہوتا تو وہاں پر بالکل ماحول خراب ہو سکتا تھا، ماحول گڑبڑا سکتا تھا، اور پھر اگر ماحول گڑبڑاتا تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ دوستو، کچھ لوگ ہندو مسلم کر کے چناؤ سے پہلے ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے شاید حاجی ملنگ بابا کی درگاہ میں جتنے مسلمان رہے ہوں گے وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ نفرتی ہیں، ان کا کام ہے ہندو مسلمان کرنا، نفرت پھیلانا، اور اسی لیے ان لوگوں نے بہت ہی خاموشی اور بہت ہی صبر کا مظاہرہ کیا۔ دوستو، انہوں نے کچھ ٹوکا نہیں، یوں ہی مذہب اسلام میں صابرین کا پیٹرن ہے، یعنی بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہیں، اور مسلمان نے صبر کیا۔ اور جب سے یہ ویڈیو وائرل ہے دوستو، جگہ جگہ پر اس کی چرچا ہو رہی ہے، جگہ جگہ پر لوگ اپنی باتوں کو کہہ رہے ہیں کہ جس درگاہ میں شیر عقیدت کے ساتھ جاتے ہیں، جس جنگل کے جانور کو اللہ کے ولی کی دربار کی تعظیم معلوم ہے، لیکن یہ انسان کیسے ہیں جن کو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جانے کا طریقہ معلوم نہیں، ان کی عظمت و توقیر معلوم نہیں۔ جنگل کا 4 پیر کا جانور اللہ کے ولی کے دربار میں، حاجی ملنگ کے دربار میں عقیدت کے ساتھ آ رہا ہے، خراج عقیدت پیش کر کے جا رہا ہے، لیکن یہ 2 پیر کا انسان ہے، یہ کچھ اور ہیں جس کو اللہ کے ولی کے دربار کا جو روایات ہیں وہ معلوم نہیں، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا کر کیا کرنا چاہیے وہ معلوم نہیں، صرف نفرت کا کام کرتے ہیں، نفرت کو عام کرتے ہیں، اور انہی جیسے نفرت پسندوں کو ہم لوگوں کو دیکھنا ہے۔ اور یہ جو معاملہ ہے، حالیہ معاملہ ہیں، ویڈیو بہت تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پر وائرل ہیں، خبریں وائرل ہیں دوستو، اور پچھلے دنوں سے جس طریقے سے کچھ لوگوں نے اس درگاہ پر اپنا دعویٰ ٹھوکا تھا، اس کے بعد سے یہ آشنکا ظاہر ہو رہی تھی کہ آنے والے دنوں میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، اور اب رزلٹ دیکھنے کو مل رہا ہے۔